السلام علیکم دوستو، انفو مزیک میں آپ سب کا بیحد خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے عرب کی سب سے پاورفل کنٹری کون سی ہے۔ جانیں گے اس کے حوالے سے چند اہم باتیں، تو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ پیارے دوستو، یہ ہے ابو دھابی، یو اے ای کا کیپٹل اور دنیا کا سب سے پاورفل اور امیر شہر۔ نارملی جب بھی یو اے ای کا نام آتا ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں دبئی کا خیال آتا ہے، وہی اونچی اونچی بلڈنگز، لیوش ہوٹلز اور لگزوریس ریزورٹس۔ ابو دھابی کو موسٹلی لوگ اتحاد ایئر لائنز کے تھرو جانتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر اس وقت دو لوگوں کی تصویریں ہیں۔ آپ میں سب لوگ رائٹ سائڈ والے شخص کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ محمد بن راشد ال مخدوم دبئی کے رولر ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یہ لیفٹ سائڈ والا آدمی شیخ راشد سے بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اتنا پاورفل کہ 2019 میں نیو یارک ٹائم میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ میں ان کو پورے عرب ورلڈ کا سب سے پاورفل پولیٹیکل لیڈر ڈکلیئر کیا گیا تھا، ایون کہ سعودیہ کے محمد بن سلمان سے بھی کئی زیادہ پاورفل۔ اس پورے پرشین گلف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یو اے ای میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دبئی کی یہ شان و شوکت اور رونق، ان سب میں ایک انسان کا ہاتھ ہے۔ یہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان ہیں، ابو دھابی کے رولر، یو اے ای کے پریزیڈنٹ اور گلف کے سب سے پاورفل اور امیر ترین پولیٹیکل لیڈر۔ ابو دھابی کی ہسٹری کی بات کریں تو 18ویں صدی سے پہلے یہاں کسی بھی ہیومن سویلائزیشن کے سائنس نہیں ملتے۔ ہاں، پر ابو دھابی کے آس پاس کا یہ ریجن بہت امپورٹنٹ تھا۔ یہاں ہزاروں سال سے چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے۔ 1761 میں کچھ قبیلے کے لوگ اس جگہ تازہ پانی کی تلاش میں ادھر آئے اور پھر پرشین گلف کی کوسٹ لائن پر سیٹل ہو گئے اور اس ایریے کو ابو دھابی کہتے ہیں۔ اس وقت ان سب کی اکنامی پرل ڈائنگ یعنی سمندر سے موتی ڈھونڈ کر لانے اور فشنگ پہ چلتی تھی۔ یہ لوگ سمندر میں گوتے لگاتے اور پھر سمندر سے موتی ڈھونڈ کر لاتے۔ یہ موتی یہاں سے ایران اور انڈیا کی مارکیٹ میں بھیجے جاتے تھے۔ اس وقت ممبئی دنیا کی سب سے بڑی پرل مارکیٹ ہوا کرتی تھی، جہاں یہ سارے موتی کو پولش کر کے یورپ اور ترکی میں بھیجے جاتے تھے۔ بس اسی سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا اور حالات اچھے خاصے اوورآل خراب تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے ابو دھابی کو ایک دم جھٹکا لگا جب جاپان نے ہائی کوالٹی پالشڈ آرٹیفیشل پرل بنانے شروع کر دیے، اور نتیجتاً ابو دھابی کی پرل انڈسٹری کی ڈیمانڈ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اب حالات بہت خراب ہو رہے تھے، ہر طرف غریبی اور بھوک کے ڈیرے تھے، اور یہ حالات صرف ابو دھابی کے ہی نہیں بلکہ دبئی، شارجہ، عجمان اور ایون کہ سعودی عربیہ کے حالات کچھ ڈیفرنٹ نہیں تھے۔ 1938 میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ سامنے آیا جب سعودیہ میں آئل کے بہت بڑے ریزروز ڈسکور ہو گئے اور ساری ویسٹرن ورلڈ کا فوکس سعودی عرب کی طرف ہو گیا۔ اس وقت ابو دھابی کے رولر شختبٹ بن سلطان ال نہیان تھے۔ سعودی عرب میں آئل کی ڈسکوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ویسٹرن کمپنیز کو فل پرمیشن دے دی کہ وہ ابو دھابی میں بھی آئل کے ریزروز کی کھوج لگائیں، اور اگلے ہی سال ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور آئل ڈسکور کرنے کا کام رک گیا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد دنیا تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھنا شروع ہوئی، اور اسی لیے آئل کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ویسٹرن کمپنیز نے ایک بار پھر سے ابو دھابی میں آئل ریزروز کی تلاش جاری کر دی۔ 1958 میں ابو دھابی میں آئل کے ریزروز ڈسکور ہو گئے، لیکن اس ڈسکوری کے بعد بھی ابو دھابی کے حالات نہیں بدلے، کیونکہ شیخ شختبٹ آئل سے ملنے والے پیسوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی سیریس تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ آئل ریزرو لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے، اور ابو دھابی کو یہ آئل ریزروز بہت سالوں بعد جا کر ملے ہیں، تو اگر یہ ایکسپلوریشن اسی تیزی کے ساتھ جاری رکھی گئی تو یہ ریزروز ختم نہ ہو جائیں۔
لیکن ان کو اس وقت اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس دنیا کے چھٹے سب سے بڑے آئل ریزروز موجود ہیں۔ شیخ شکبک نے ویسٹرن کمپنیز کو اور آئل ڈسکور کرنے سے روک دیا اور اس کے بدلے میں النہیان کی فیملی ممبرز میں بہت فرسٹریشن بڑھنے لگی۔ ایک طرف سعودیہ بلینز آف ڈالرز کا آئل ایکسپورٹ کر رہا تھا اور ادھر اتنے بڑے ریزروز ہونے کے باوجود حالات اتنے بدلے تھے کہ کچھ روڈز اور فٹ پاتھس ہی بنائے گئے۔ پھر 1966 میں شیخ زاید بن سلطان نے ایک ملٹری کپ کے ذریعے اپنے بھائی کو ریپلیس کر دیا اور خود ابوظہبی کے رولر بن گئے، اور یہی تھا گلف کا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے گلف کو اس مقام تک پہنچایا، اور اسی لیے انہیں والد امہ یعنی فادر آف نیشنز کہا جاتا ہے۔ شیخ زاید اپنے بھائی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے۔ انہیں اس چیز کا اچھے سے پتہ تھا اگر اس سارے ریجن کو آگے بڑھانا تھا تو ان ساری سٹیز کو یونائٹڈ ہو کر رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ابوظہبی آئل کے پیسوں پر عیاشی کرے اور اس کے پڑوسی غریبی میں رہیں، کیونکہ ابوظہبی جتنا آئل اس پورے ریجن میں نہیں تھا۔ شیخ زاید نے سب سے پہلے بیسک نیسیسٹیز پر پیسہ خرچنا شروع کیا۔ روڈز نیٹ ورک کی کنسٹرکشن شروع کی گئی جو ابوظہبی کو آس پاس کے علاقوں سے کنیکٹ کرے گی۔ پھر بجلی پیدا کرنے والے پروجیکٹس لانچ کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ زاید نے اپنا سارا فوکس انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں لگا دیا۔ اب کیونکہ دبئی کے پاس اتنے آئل ریزروز نہیں تھے تو شیخ زاید نے دبئی کے رولر المخدوم بن راشد کو مشورہ دیا کہ وہ دبئی کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں اور دو چیزوں کے ذریعے دبئی کی تقدیر بدلیں، ایک دبئی کا سی پورٹ اور دوسرا ٹورزم۔ ابوظہبی نے دبئی کو اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے اچھی خاصی فنڈنگ کی، اور آہستہ آہستہ دبئی اپنے انفراسٹرکچر سے پوری دنیا میں مشہور ہونے لگا۔ آئل ڈسکوری کے بعد ابوظہبی کے رولر نے ایک فائنینشیل بورڈ بنایا جس کا کام صرف یہ تھا کہ آئل سے آنے والے پیسوں کو ڈیفرنٹ چیزوں میں انویسٹ کرے۔ اس کے پیچھے ویژن یہ تھا اگر آئل کم بھی ہو جائے تو ابوظہبی کے پاس اتنی انکم سٹریمز ہوں کہ اس کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو، یعنی آئل پر ڈیپینڈ نہ رہیں۔ آج کی ڈیٹ میں ابوظہبی کے انویسٹمنٹ فنڈ میں 1.3 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، جن میں سے 900 ڈالر صرف ابوظہبی کے سٹیزنز کے لیے ہیں۔ اگر ہم 9 ملینز کو 3 لاکھ سے ڈیوائڈ کریں تو ابوظہبی کے ہر لوکل کے حصے میں 3 ملین ڈالرز آتے ہیں۔ اس حساب سے ابوظہبی کے لوکل دنیا کے امیر ترین لوکل ہیں، اور یہ امیری اسی لیے ہے کہ شیخ زاید کی گائیڈنس میں یہ فنڈ نے آئل سے آنے والے ایکسٹرا پیسوں کو ریئل اسٹیٹ سے لے کر ایکویٹی فنڈ، ہوٹل، ایئرپورٹس، فیکٹریز اور بینک میں بھی انویسٹ کیے۔ اسی لیے جب بھی کوئی اکنامک کرائسس آتا ہے تو ابوظہبی کی اکنامی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور اسی کی ایگزامپل ہے کہ 2008 میں جب فائنینشیل کرائسس آیا تو دبئی کی اکانومی کولیپس کر گئی، تو ابوظہبی نے ہی دبئی کو 10 بلین ڈالرز کا لون دے کر بیل آؤٹ کیا، اور اسی کے بدلے میں دبئی کی اس مشہور بلڈنگ کا نیم برج دبئی سے چینج کر کے ابوظہبی کے رولر کے نام پر برج خلیفہ رکھ دیا۔ ابھی تک دبئی کا ڈیپٹ 90 بلین ڈالر ہے، جس میں 20 بلین تو ابوظہبی کے ہیں، جس کو ابھی تک واپس نہیں کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ابوظہبی کی اکنامک اسٹرینتھ۔ دوستو، تپتے ہوئے ریگستانوں میں غریبی اور بھوک کے گہرے بادلوں میں جس طرح دبئی اور ابوظہبی کو کھڑا کیا گیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پیشن، کمٹمنٹ اور اپنے لوگوں سے وفاداری وہ چیز ہے جو ریگستان کو بھی گلستان بنا دیتی ہے۔ کیا محمد بن زاید اور راشد بن مخدوم کے بعد آنے والے بھی اسی لگن سے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ دنیا کے ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو موزیک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔